کیا واقعی مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیے تھے؟ صحافی اظہار اللہ کے مطابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنی تقاریر میں گزشتہ کئی دنوں سے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے لیے غیر شائستہ نام مسلسل استعمال کر رہے ہیں، جس پر بحث گرم ہے۔ فوجی سربراہ کے مشورے کے باوجود وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان پر ماضی میں لگائے گئے الزام کو دہرا رہے ہیں۔ یہی الزام گزشتہ روز لوردیر میں ایک جلسہ عام کے دوران پھر لگایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کو ماضی میں بھی ان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے اسی نام سے پکارا گیا ہے اور مولانا کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہو کہ اس نام کے پیچھے کہانی کیا ہے اور جس تناظر میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیا اس میں کوئی صداقت بھی ہے۔ تیل مطلب ڈیزل پرمٹ بیچنے کا الزام کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولانا کے لیے یہ نام کس تناظر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سینئر صحافی و تجزیہ کار حامد میر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ 90 کی دہائی 1993 سے لے کر 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے اور اس وقت وہ خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے۔ حامد میر کے مطابق اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر اپوزیشن جماعتوں نے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا نے طالبان کو ڈیزل کے پرمٹ فروخت کیے ہیں۔ حامد میر نے بتایا کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام اس وقت لگا، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے۔ بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف نے یہی الزام دہرایا اور اس وقت عمران خان مولانا کا دفاع کرتے تھے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ محض ایک الزام ہے اور مولانا کے مخالفین نے یہ الزام مختلف اوقات میں لگایا ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے کالم نگار عطاء الحق قاسمی نے اپنے کالم میں استعمال کیا تھا اور اسی کالم میں اس الزام کا ذکر تھا جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھل کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حامد میر کی جانب سے اس حوالے سے ایک 2019 میں روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی مخالفین نے اس اصطلاح کو تانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ زمانہ تھا جب نواز شریف بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے۔ حامد میر نے انڈیپینڈنٹ اردو کو بتایا کہ عطاء الحق قاسمی نے اسی کالم پر 2006 میں معافی بھی مانگی تھی، لیکن جس طرح الزام لگانے کا کالم اچھالا گیا تھا اسی طرح معذرت والا کالم شیئر نہیں کیا گیا۔ عطاء الحق قاسمی نے کالم میں مولانا سے معذرت کی تھی۔ حامد میر نے بتایا کہ ان کی جہاں تک تحقیق ہے یہ الزام سراسر جھوٹ ہے اور اگر سچ ہے تو موجودہ اور سابق حکومتوں کو جمعیت کے رہنما کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے، نہ کہ روزانہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے اور حقائق پر مبنی الزام نہیں ہے۔ جعلی خبروں کی ایک بڑی مثال ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بنائی جا رہی ہیں اور مختلف اوقات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈیزل پرمٹ تو شخصیات کو نہیں، وہ تو پیٹرول پمپس کو جاری کیے جاتے ہیں۔ حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک دن انہوں نے JUI کے رہنما مفتی نظام الدین شامزئی سے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے گھٹیا الزام قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ آپ عطاء الحق سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم کیوں لکھا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر ایک طویل عرصے تک غیر حاضر رہنے کے بعد واپس لوٹنے والے حامد میر کے مطابق میں نے عطاء الحق قاسمی سے بھی پوچھا تھا، لیکن انہوں نے ایک اخبار کی خبر کا ذکر کیا جس میں کہا گیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لیا تھا، لیکن عطاء الحق قاسمی کے پاس اس حوالے سے مزید کوئی تفصیل نہیں تھی کہ پرمٹ کس سے لیا اور کتنے میں لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ثبوت کی جعلی خبر کیسے شائع کروائی جاتی ہے اور پھر اسے سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کی مخالفین کوشش کرتے ہیں۔ حامد میر سے جب پوچھا گیا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم تھے اور انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈیزل پرمٹ بیچے تھے، تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی پیٹرولیم کے وزیر نہیں رہے ہیں، لیکن وہ بے نظیر حکومت میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ اس زمانے میں ڈیزل پرمٹ کیا ہوتا تھا؟ شمیم شاہد پشاور کے سینئر صحافی ہیں اور افغانستان جدوجہد سمیت طالبان کی 90 کی دہائی کی حکومت کو کوریج بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں قبائلی علاقہ جات افغانستان کے لیے ٹرانزٹ روٹ تھے جس طرح اب بھی ہیں اور تجارت اسی راستے سے کی جاتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کے پرمٹ لیے جاتے تھے، یعنی یہاں سے افغانستان ڈیزل برآمد کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ شمیم شاہد نے بتایا کہ یہی الزام مولانا فضل الرحمان پر لگایا جاتا ہے کہ ان کو بے نظیر حکومت نے ڈیزل کا پرمٹ دیا تھا۔ مرحوم جنرل ریٹائر نصیر اللہ بابر بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں وزیر داخلہ تھے اور انگریزی اخبار دی نیوز کو 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ کا بھی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق بھی کی ہے۔ نصیر اللہ بابر نے ایک سوال کے جواب میں دی نیوز کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر سے کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ انڈیپینڈنٹ اردو کو اس سٹوری کے لیے تحقیق کے دوران احتساب ادارے کی جانب سے
मौलाना फजल रहमान के खिलाफ दर्ज करदा डीजल परमिट लेने या इससे मुंसलिक किस्म की करप्शन का रेफरेंस या किसी किस्म का केस नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान की जमीयत क्या कहती है? मौलाना फजल रहमान से इस इल्ज़ाम के बारे में माजी में मुतअद्दिद बार ज़राए अबलाग के नुमाइंदों और टीवी प्रोग्राम्स में पूछा गया कि इसके पीछे कहानी क्या है और इसमें कितनी हकीकत है। इस इल्ज़ाम के बारे में हामिद मीर ने एक प्रोग्राम में पूछा तो मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया कि अगर मैंने कोई डीजल परमिट लिया है तो परमिट तो बगैर दस्तावेजात के नहीं लिया जाता, तो अगर परमिट लिया है तो इसके सबूत सामने ले आए। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के तर्जमान अब्दुल जलील जान ने इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज में हुकूमत का चौथा और खैबर पख्तूनख्वा में 8वां साल चल रहा है। तो इस तमाम अरसे में अब तक पीटीआई इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान के खिलाफ इस इल्जाम की तहकीक क्यों नहीं की या कोई सबूत क्यों सामने नहीं लेकर आए। उन्होंने बताया ये सरासर झूठ है। अगर पीटीआई के पास कुछ सबूत होते तो अभी तक सामने ला चुके होते, लेकिन जब उनके पास दलाइल खत्म होते हैं तो वो गालियों पर उतर आते हैं और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। जलील जान से जब पूछा गया कि क्या मौलाना फजल रहमान के खिलाफ अगर इस इल्जाम की तहकीकात हुकूमत करती है तो क्या वो पेश होने के लिए तैयार होंगे, इसके जवाब में उनका कहना था कि मौलाना तो पहले भी और अब भी तैयार हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, एक गैर जानिबदार एहतिसाब इदारे से कराया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जलील जान ने बताया कि यही गैर शाइस्ता गुफ्तगू वो हुकूमत से पहले कंटेनर्स पर खड़े होकर करते थे और अब हुकूमत में होने के बावजूद यही रवैया अपनाया हुआ है। सियासी इख्तलाफात सियासी जमातों के माबैन होते हैं, लेकिन तहजीब का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर हुकूमतों में आला ओहदेदार भी सियासी मकासद के लिए बेबुनियाद इल्जामात का सहारा लेते हैं तो ये उनकी बेबसी का शायद इजहार करती है। वो अदालत में तो साबित नहीं कर सकते, लेकिन सियासी पंडाल में इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।